کیا لبنان اسرائیل کے گریٹر اسرائیل پلان کا حصہ نہیں ہے؟ وہاں جنگ بندی میں حامی بھرنا اور غزہ میں جنگ بندی سے انکار کے پیچھے اصل وجوہات کیا ہیں؟ گریٹر اسرائیل پلان میں کون سے ممالک اسرائیل کی کھل کر یا دبے لفظوں حمایت کرتے ہیں؟ گریٹر اسرائیل پلان کیا ہے اور کن کن ممالک پر قبضے کی خواہش اسرائیل کی چاہت میں ہے؟ ایران روس کے ساتھ مل کر اپنی فوجی طاقت کو کیوں مضبوط کر رہا ہے؟ روس نے کون سے جنگی طیارے ایران کے حوالے کر کے اس کی تربیت دینے پر عمل شروع کر دیا ہے؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ان تمام سوالوں کا جواب بالترتیب اسی ویلاگ میں۔ اسرائیلی صحافی ہے میرون، اس کے مطابق لبنان کے اندر جنگ بندی کے حوالے سے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کا فیصلہ کئی عوامل کی بنیاد کے اوپر ہے، جن میں امریکی صدر جو نومنتخب ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اس کا دباؤ بھی شامل ہے۔ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران لبنان میں امن کی یقین دہانی کرائی تھی اور اس معاملے میں اس کا کردار اہم ہو سکتا ہے۔ اسی صحافی کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیلی انتہا پسند دائیں بازو کے لیے لبنان کبھی بھی ان علاقوں میں شامل نہیں رہا جنہیں گریٹر اسرائیل کا حصہ بنایا جانا ہے۔ اسی لیے بنجمن نیتن یاہو کے لیے لبنان میں جنگ چھوڑنا آسان تھا، خاص طور پر ایسے وقت میں جب اسرائیلی فوج تھکن کا شکار ہے اور بنجمن نیتن یاہو کی حکومت کی اولین ترجیح غزہ ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، اسی صحافی کے الفاظ ہیں جو اسرائیل کا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شمالی غزہ میں نسلی صفائی جیسے اقدامات کے ذریعے حالات کو اپنی مرضی کے مطابق بنجمن نیتن یاہو بدلنا چاہتا ہے اور یہ اقدامات ممکنہ طور پہ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے زمینی حقائق کو تبدیل کرنے کی کوشش ہوں گے۔ وہ اپنے اس کالم کے اندر یہ بھی لکھتا ہے کہ غزہ پر توجہ مرکوز کرنے کی حکمت عملی بھی آسان نہیں ہوگی، کیونکہ زیادہ تر اسرائیلی عوام غزہ کی جنگ کے جلد خاتمے کے خواہاں ہیں اور اس عوامی دباؤ کے باعث بنجمن نیتن یاہو کو داخلی سطح کے اوپر مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ جنگ بندی جو ہے، یہ بنجمن نیتن یاہو کی حکمت عملی میں ایک عارضی قدم معلوم ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی فوجی اور سیاسی توجہ جو ہے وہ غزہ کے اوپر مرکوز کر سکے۔ لیکن اسرائیلی عوام اور بین الاقوامی دباؤ کے باعث یہ پالیسی کتنی کامیاب ہوتی ہے یہ دیکھنا باقی ہے۔ لیکن جنگ بندی کے معاہدے کے اوپر جب بات چیت ہوئی اور یہ خبریں جب منظر عام پہ آئیں اسرائیل اور لبنانی گروپ حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کے حوالے سے، جو مقامی وقت کے مطابق صبح 4 بجے نافذ العمل ہوئی اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس کے بعد کسی قسم کی دونوں اطراف سے خلاف ورزی کی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ یہ جنگ بندی ممکنہ طور پہ حالیہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کی گئی، جس میں دونوں طرف سے سرحدی جھڑپیں دیکھی گئی تھیں، اور اس معاہدے کی نوعیت کا انتظار ہے مزید تفصیلات کے لیے۔ لیکن اس پیش رفت کو خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ایک اچھے اقدام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کے اندر اگر لبنان خطہ شامل نہیں ہے تو پھر جو شامل ہیں اس کے حوالے سے اس کے نظریات کیا ہیں؟ گریٹر اسرائیل کا تصور جو ہے یہ صہیونی نظریے سے جڑا ہوا ہے، جس کے مطابق اسرائیل کی سرحدیں اس سے زیادہ وسیع ہونی چاہیے جو آج بین الاقوامی سطح پر تسلیم کی گئی ہیں۔ اس نظریے کے تحت اسرائیل کا خواب دیکھا جاتا ہے کہ وہ قدیم یہودی ریاست کے حدود کے مطابق مشرق وسطیٰ کے ایک بڑے حصے پر قابض ہو، جس میں موجودہ اسرائیل کے علاوہ فلسطین، اردن اور لبنان کے کچھ علاقے، مجموعی طور پہ نہیں، کچھ علاقے اردن اور لبنان کے، شام اور دریائے فرات تک کا علاقہ شامل ہو۔ یہ نظریہ جو ہے یہ صہیونی انتہا پسندوں میں مقبول ہے، لیکن اسرائیل نے اپنے قیام کے بعد مختلف طریقوں سے اس مقصد کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی ہے۔ فلسطین کے علاقوں پر اسرائیلی قبضے اور یہودی بستیوں کی تعمیر گریٹر اسرائیل کے خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے کی سمت میں ایک بڑا قدم سمجھا جاتا ہے۔ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں غیر قانونی یہودی بستیاں تعمیر کی گئیں تاکہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی کنٹرول کو مضبوط بنایا جا سکے۔ اقوام متحدہ کے مطابق یہ بستیاں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، مگر اسرائیل انہیں اپنی سلامتی اور تاریخی حق کے نام پر جائز قرار دیتا ہے۔ اسی طرح غزہ کی پٹی کا محاصرہ بھی اس پالیسی کا حصہ ہے، جہاں فلسطینیوں کو اسرائیلی تسلط میں رکھنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے دوران شام کے گولان کی پہاڑیوں پہ قبضہ کیا اور 1981 میں اسے باضابطہ طور پر اپنی سرزمین میں شامل کر لیا۔ اگرچہ عالمی برادری نے
اسے تسلیم نہیں کیا کبھی بھی، لیکن 2019 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گولان کی پہاڑیوں کو اسرائیلی علاقے کے طور پہ تسلیم کر لیا، جو گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو عالمی سطح پر جائز حیثیت دینے کی کوشش تھی۔ لبنان اور شام کے خلاف اسرائیلی فوجی کارروائیاں بھی اسی تناظر میں دیکھی جاتی ہیں، جہاں اسرائیل خطے میں اپنی سرحدوں کے قریب دشمن قوتوں کو کمزور کرنے کے لیے حملے کرتا ہے۔ فلسطینی ریاست کے قیام کی مستقل مخالفت بھی گریٹر اسرائیل کے عزائم کی عکاسی کرتی ہے۔ اسرائیل نے ہمیشہ ایسی کوششوں کی مزاحمت کی ہے جو فلسطینیوں کو ایک آزاد ریاست فراہم کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ یروشلم کو اسرائیل کا غیر منقسم دارالحکومت بنانے کی امریکی حمایت اور اسرائیل کے عرب ممالک کے ساتھ ابراہم ایگریمنٹس گریٹر اسرائیل کے مقصد کو مضبوط بناتے ہیں۔ ان معاہدوں کے ذریعے اسرائیل نے اپنی سفارتی تعلقات کو وسعت دی، جس سے خطے میں اس کی حیثیت مزید مستحکم ہوئی۔ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو امریکی حمایت حاصل ہے، جو اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی ہے۔ امریکہ اسرائیل کو سفارتی، مالی اور فوجی امداد فراہم کرتا ہے اور بین الاقوامی سطح کے اوپر اسرائیلی مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ 2017 میں ٹرمپ انتظامیہ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر لیا تھا، جو گریٹر اسرائیل کے نظریے کو تقویت دینے کے لیے ایک اہم قدم تھا۔ اسی طرح گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی دعوے کو تسلیم کرنا اور مشرق وسطیٰ کے اندر اسرائیلی مفادات کی حمایت کرنا امریکی پالیسیز کا ہمیشہ سے حصہ رہا۔ برطانیہ نے بھی تاریخی طور پہ بل فار اعلامیے کے ذریعے اسرائیلی ریاست کے قیام کی حمایت کی اور آج بھی اسرائیل کے ساتھ قریبی سفارتی اور تجارتی تعلقات رکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے وزیر خارجہ نے پچھلے دنوں یہ کہا تھا کہ عالمی فوجداری عدالت نے جو فیصلہ پاس کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں وارنٹ گرفتاری بنجمن نیتن یاہو کے جاری ہوئے ہیں، تو وہ ہمارے ملک میں آئیں گے تو ہم اس فیصلے کا احترام کرتے ہوئے ان کو گرفتار کر لیں گے۔ لیکن یورپی ممالک جیسے جرمنی اور فرانس وہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے حمایت فراہم کرتے ہیں، لیکن گریٹر اسرائیل کے نظریے کی کبھی کھلی طور پہ انہوں نے حمایت نہیں کی۔ گریٹر اسرائیل کے خلاف خطے کے کئی ممالک اور گروہوں نے بھرپور اقدامات کیے ہیں۔ ایران اس مزاحمت میں سب سے پیش تھا اور لبنانی حزب اللہ سمیت فلسطینی مزاحمتی گروہوں کو مالی اور عسکری مدد اسی بنیاد کے اوپر ایران فراہم کرتا رہا ہے۔ ایران، شام، عراق اور یمن، اس میں اسرائیل مخالف گروہوں کی حمایت کر کے ایران نے اسرائیلی اثر و رسوخ کو محدود کرنے کی کوشش کی۔ شام نے گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کے خلاف مزاحمت کی اور ایران کے ساتھ مل کے اسرائیلی کارروائیوں کا مقابلہ کیا۔ ترکی نے فلسطینی کاز کے لیے بھرپور حمایت کا اعلان کیا اور اسرائیلی پالیسیز کی شدید مخالفت کی، خاص طور پہ غزہ کے محاصرے کے حوالے سے۔ لیکن سفارتی تعلقات کے حوالے سے ایک سوال ترکیہ کے اوپر بھی ابھرتا رہا ہے۔ روس نے بھی شام اور ایران کی حمایت کرتے ہوئے اسرائیل کی توسیعی پالیسیز کو چیلنج کیا۔ فلسطینی عوام اور مزاحمتی گروپ جیسے حماس اور فتح گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے خلاف سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ فتح گریٹر اسرائیل کا منصوبہ جو ہے یہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کی مخالفت بھی کرتا ہے اور اس میں نئے عوامل کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ فلسطینیوں کی مزاحمت اسرائیل کے عزائم کے راستے میں ایک مستقل چیلنج ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری نے اسرائیلی قبضے کے خلاف قراردادیں بھی منظور کی اور فلسطینی ریاست کے قیام کی بھی حمایت کی۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اسرائیل کی توسیعی پالیسیز کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتی ہیں۔ یہ تمام عوامل گریٹر اسرائیل کے خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ اگرچہ اسرائیل نے اپنے توسیعی منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے کئی اقدامات اٹھائے ہیں، لیکن خطے کے ممالک کی مزاحمت، بین الاقوامی دباؤ اور اندرونی چیلنجز نے اسے عملی طور پر مکمل ہونے سے روکا اور مشرق وسطیٰ کی یہ کشمکش عالمی سیاست میں ایک مستقل تنازع بنی ہوئی ہے جس کے اثرات پورے خطے پر مرتب ہو رہے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں کہ جب اسرائیل نے لبنان کے ساتھ حزب اللہ کے معاملے کے اوپر جنگ بندی کا ایگریمنٹ کر لیا، وہ بے شک امریکہ کے دباؤ کے اوپر کیا، لیکن غزہ سے انخلا کے حوالے سے کوئی تفصیل فراہم نہیں کی گئی، اس پہ کوئی جواز پیش نہیں کیا گیا، اس پہ کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا۔ تو ایک ایسے وقت میں کہ جب ایران کی بھی خاموشی سنائی دے رہی تھی، ایران کی طرف سے بھی اقدامات براہ راست خود نہیں تھے، تو ایسے ہی وقت میں ایک خبر منظر عام پہ آتی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان حالیہ جنگ بندی کے نفاذ کے بعد ایک بیان میں کہا کہ وہ لبنان کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کے خاتمے کی خبر کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
یہ بیان بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایران خطے میں امن کے قیام کی کوششوں کی حمایت کر رہا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی خطے میں مزید استحکام کا سبب بن سکتی تھی، اور ایران نے اسرائیلی اقدامات کو جارحیت قرار دیا، اور یہ اس کے موقف کی عکاسی بھی کرتا ہے کہ وہ حزب اللہ کی حمایت میں کھڑا ہے جو ایران کا ایک اہم اتحادی گروپ ہے۔ یہ بیان نہ صرف جنگ بندی کے اثرات کو اجاگر کر رہا ہے بلکہ خطے میں ایران کے سیاسی اور سفارتی کردار کو بھی نمایاں کرتا ہے۔ اسی بیچ میں جب وہ خیر مقدم بھی کر رہا ہے تو تہران میں ایرانی میڈیا ایک اور دعویٰ کرتا ہے، وہ یہ کہ روسی لڑاکا طیارے Su-35 ان کی پہلی کھیپ جو ہے وہ ایران پہنچ چکی۔ ٹیلی گرام کے اوپر یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ روسی سخوئی طیارے مغربی ایران کی ہمدان گورنریٹ کے فضائی اڈے پر پہنچائے گئے۔ اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ بھی یہ بتاتا ہے کہ سخوئی 35 کے پہلے اسکواڈرن کی ایران کو ترسیل کے بارے میں متضاد رپورٹوں کی اس نے بات کی، جبکہ ایرانی ویب سائٹ مڈل ایسٹ اسپیکٹر نے سیٹلائٹ کے ذریعے لی گئی ایک تصویر شائع کی اور دعویٰ کیا کہ ہمدان گورنری میں ایئر بیس پر سخوئی 35 جنگجو طیاروں کے لیے 4 مضبوط ہینگرز قائم کیے گئے ہیں اور 4 دیگر ہینگرز کی تعمیر اس وقت جاری ہے۔ روسی مشیروں کے لیے رہائش کی تیاری کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، اور یہ روسی مشیر تربیت فراہم کرنے اور تکنیکی عملے کا انتظام کرنے کے لیے ایران میں آئیں گے۔ اس کے برعکس دیگر رپورٹس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ سخوئی 35 جو ہیں یہ لڑاکا طیاروں کے پہلے اسکواڈرن کی ایران آمد قریب ہے اور انہیں نوجا ایئر بیس پہ تعینات کیا جائے گا، لیکن بہت سارے یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہاں پر یہ پہنچ چکے ہیں۔ ان رپورٹس کے گردش کرنے کے چند گھنٹوں بعد ایک اسرائیلی سیکیورٹی میڈیا آؤٹ لیٹ انٹیلی ٹائمز ایک رپورٹ شائع کرتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ لڑاکا طیاروں کی پہلی کھیپ Su-35 روس نے ایران کو منتقل کر دی ہے اور یہ طیارے ہمدان کے ایئر بیس پر وصول کر لیے گئے۔ گزشتہ اپریل میں ایرانی میڈیا نے اسرائیل کو جواب دینے کے لیے ایران کی تیاریوں کے سلسلے میں روس کے Su-35 جنگی طیاروں کی فراہمی کا اشارہ دیا تھا، لیکن یہ ترسیل ملتوی ہو چکی تھی۔ اب ایک ایسے وقت کے اندر کہ جب لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے پر عمل ہو چکا لیکن وہ غزہ سے انخلاء کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، ایسے ہی وقت میں روس نے جو ہے وہ طیارے پہنچا دیے۔ حالانکہ روس نے جو لوگ ہیں وہ کوریا سے بھی منگوائے ہیں، ان کو اسلحہ فراہم کیا اور ان سے جنگی بنیادوں کے اوپر ان کے فوجی اپنے ملک کے اندر بلوائے کہ تم یہاں پر آؤ۔ شمالی کوریا کے جنگجو وہاں پر گئے اور وہ یوکرین کے ساتھ جنگ کے حوالے سے ان کے ساتھ لڑنے کو تیار ہو چکے ہیں، اور ایسے وقت میں خطے میں ایک اور بڑی کھیپ پہنچی ہے۔ تو یہ کس بات کا اشارہ ہے کہ اسرائیل کے مذموم مقاصد جو ہیں ان کو پورا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ دیکھیے کہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔